رام نصیب فرمائے اور ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم غوث پاک کا ذکر پاک اگلی محفل میں ہوگا۔ اعلی حضرت کا بھی ادب اور احترام نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصل میں پڑھ دیتا لیکن یہ آج بھائی جو ہے نا یا تو یہ تھکا یا اس کا ساؤنڈ تھکا ہے یا میں ہی تھکا ہوا ہوں۔ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، اپنی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ ہیں، بیٹا بھی ساتھ ہے، بھائی بھی ساتھ ہے۔ میرے امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مواجہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ جب گنبد خضرا کے سامنے آ کر کوئی سوال کرتا ہے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ آج میں بھی اپنے آقا سے دیدار مصطفیٰ کی بھیک مانگ لیتا ہوں، تم سے تم ہی کو مانگ لوں تو مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا۔ امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے خیال فرمایا کہ آج مصطفیٰ کے قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہوں، آقا مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ مواجہ شریف کے سامنے آ کر میرے امام نے عرض کی آقا مجھے اپنے دیدار کی بھیک عطا فرما دے۔ لیکن پہلی رات دیدار نصیب نہ ہوا، پھر دوسری رات آئے، پھر عرض کی میرے آقا رات بھی روتا رہا، تڑپ تڑپ کے آرزویں کرتا رہا، لیکن آپ کا دیدار نہ ہوا، آج تو کرم فرمائیے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مانگنا اللہ اور مصطفیٰ کو پسند آ جاتا ہے، اس لیے اللہ کریم ان کی مراد دینے میں تاخیر فرما دیتا ہے۔ احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے دوسری رات بھی مانگا مگر دیدار نہ ہوا۔ جب تیسری رات آئے مانگتے مانگتے بے قرار ہو گئے، بے چین ہو کر غزل لکھ دی حضور کی بارگاہ میں۔ احمد رضا گنگنا رہے ہیں، تیسری رات پڑھ رہے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے، مل کے پڑھ لیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ کلام لمبا ہے، اعلیٰ حضرت پڑھتے پڑھتے جب مقطع پر آئے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، یہ وہ شعر ہے ادھر اعلیٰ حضرت کی زبان پر یہ آخری شعر آیا، ادھر محمد مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا۔ قبر انور سے مصطفیٰ کریم باہر آئے، سر کی آنکھوں سے عالم خواب بھی نہیں تھا، جاگتی آنکھوں سے میرے امام کو اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ مل کے پڑھ لیجئے گا، صدقہ امام محمد رضا کا ہو سکتے ہمیں بھی دیدار ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم بڑے ہیں، بڑے لجپال ہیں، وہ اپنے در سے مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتے، وہ ضرور کرم کی بھیک عطا فرماتے ہیں، وہ ضرور عنایات کی بارش فرماتے ہیں۔ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، سنو گے لاب نہ زبان کریم سے نوری، وہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ میرے امام محمد رضا نے مقطع پڑھا، وہ شعر پڑھا جو شعر سنتے ہی رحمت عالم کا کرم کا دریا جوش میں آیا۔ میرے اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، کوئی پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ زندہ باد
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہ وہ در مصطفیٰ ہے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ آپ کا مرید آپ کے پاس آیا اجازت مانگتا ہے سرکار مجھے اجازت عطا فرما دے میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں آپ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مدینے جا رہے ہو مگر مدینے کا احترام ضرور کرنا مدینے کی ہر شے کا ادب کرنا دیوانہ چلا گیا مدینے حج اور عمرے کے مناسک ادا فرمائے حج اور عمرے کے مناسک ادا کرنے کے بعد ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا ابو علی قلندر کا مرید ایک مدینے کی گلی کے اندر کتا بیٹھا تھا اس کتے کی ٹانگ پر اس مرید کا پاؤں آ گیا ٹانگ زخمی ہو گئی اس مرید کو رحم آیا اپنا امامہ اتارا اپنا امامہ اتار کے مدینے کی گلی کے کتے کے اس جنا والا ٹانگ پر پٹی باندھ دی پٹی باندھنے کے بعد باقی مناسک ادا کیے عمرے کے ایام مکمل ہوئے جب واپس ابو علی قلندر کے پاس آئے آ کر حضرت کی بارگاہ میں عرض کی سرکار مدینہ دیکھ آیا ہوں فرمایا بتا کچھ بے ادبی تو نہیں ہوئی کہا اور تو کچھ نہیں ہوا ایک دن مدینے کے گلی کے ایک کتے کی ٹانگ پر پاؤں آ گیا تھا لیکن میں نے پٹی تو کر دی تھی بس اتنا کہنا تھا ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا بازو چڑھایا اپنی آستین چڑھائی تو وہ پٹی باندھی ہوئی تھی آپ کے بازو پر پٹی باندھی ہوئی تھی وہ مرید چیخ مار کے کہتے لجپالا یہی پٹی تو مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کر باندھی تھی حضرت ابو علی قلندر رو کے فرمانے لگے ہوئے بیٹے سن لے مدینے کے ہر کتے کو کتا نہ سمجھنا کر جاتے ہیں یہی بات امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں مصطفیٰ کو رحمت آیا اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر آ کر احمد رضا کو دیدار کی خیرات عطا فرما اللہ کریم صدقہ امام محمد رضا کا ہمیں بھی اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے دیدار کی بھیک نصیب فرمائے اور یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ذوق بن رہا تھا علی بھائی کی فرمائش پوری کرتا آگے سناتا لیکن آگے 12 دن بھی تو خطاب کرنے ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ ذکر رسول کا کرم کی نظر فرمائے یہ آج کی محفل ملک طارق صاحب نے جتنا بھی کوشش فرمائی اللہ کریم اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم لجپال کا خصوصی فیضان انہیں نصیب فرمائے اور جنہوں نے تعاون کیا بالخصوص حاجی محمد اسلم صاحب یہ اچھا خاصا تعاون کرتے ہیں اس 11ویں شریف کی محفل پاک کے ساتھ اللہ کریم غوث پاک کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے حاجی صاحب ذکر کے ساتھ آپ کے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی خیر و برکت سے نوازے آپ سبھی حضرات جتنے بھی شرکت فرمائی اللہ کریم سب کو جزائے رحمت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین